الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اہلیان جنڈ حسن قتال، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ خوشی دا پروگرام ہے، شادی دا پروگرام ہے۔ محترم عثمان صدیقی صاحب، رفاقت علی، علی حسن، اسد علی اور شفقت علی نے سارے دوستوں دی شادی خانہ بادی سپیشل حکم میں جناب بھائی کیسر، جناب ریاض حسین اور اجاز حسین خادم، شکیل اور حاجی عثمان صاحب، انہیں دوستوں دے حکم دے مطابق بھائی اصغر، بھائی مان اللہ، طاہر بھائی، نسان بھائی، سارے دوستوں دے حکم دے مطابق چاند لمحے دی حاضری میرے اس خوشی دی وچ میرے واسطے بڑے اعزاز اور خوشی دی گل ہے۔ لیکن تھوڑی دیر واسطے نا محفل دا ماحول مشاعرے دا بڑے سو، خوشی دا ماحول ہے، شادی دا ماحول ہے، لیکن مشاعرے دا اگر ماحول بڑے سو تو میں انشاءاللہ اپنی حاضری یادگار بنانے دی کوشش کرے سام۔ سب تو پہلے میں حمد بیان کرے سو، اس تو بعد حمد و نعت منقبت جویں دوستوں دی فرمائشیں ہیں میں پوریاں کرنے دی کوشش کرے سا جناب۔ میں حمد بیان کرنا پہ اللہ دی شان ہے، میرے نال نہ چاہو کیسر بھائی کہ وہ چاہوے تا کون فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے، نہ چاہوے تا فان کر کے ایک لازج مٹا سکتا ہے۔ وہ چاہوے تا کون فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے، نہ چاہوے تا فان کر کے ایک لازج مٹا سکتا ہے۔ وہ چاہوے تا بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے، نہ چاہوے تا اسے آدم نو جنت چلہا چھوڑے۔ وہ چاہوے تا جناب یوسف صاحب، وہ چاہوے تا بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے، نہ چاہوے تا اسے آدم نو جنت چلہا چھوڑے۔ وہ چاہوے تا صدا کے کول خود اظہار کر چھوڑے، نہ چاہوے تا کلیم اللہ نو بھی انکار کر چھوڑے۔ وہ چاہوے تا شیر سننا، وہ چاہوے تا مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا، نہ چاہوے تا کوئی مکھی دا کھاب ڈنگا نہیں کر سکدا۔ وہ چاہوے تا مہربانی بسم اللہ، وہ چاہوے تا مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا۔ طاہر بھائی وہ چاہوے تا مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا، نہ چاہوے تا کوئی مکھی دا کھاب ڈنگا نہیں کر سکدا۔ وہ چاہوے تا گھر آزر دے خلیل پیدا کر چھوڑے، نہ چاہوے تا وہ آگ دے وچ نہ ساڑن دا اثر چھوڑے۔ شیر سماعت فرماونا کیسر بھائی کہ وہ چاہوے تا کتا غارت مقام خاص لے سکدا، نہ چاہوے تا پتر نو دا دی کشتی چ نہیں بہ سکدا۔ وہ چاہوے تا کتا غارت مقام خاص لے سکدا، نہ چاہوے تا پتر نو دا دی کشتی چ نہیں بہ سکدا۔ اور وہ چاہوے تا مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے، نہ چاہوے تا اوہ دلدار اٹیاں نال وکدا رہے۔ وہ چاہوے تا مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے، نہ چاہوے تا اوہ دلدار اٹیاں نال وکدا رہے۔ اور وہ چاہوے تا زبی دی کھریاں بھی زمزم بھی بہ جاوے، نہ چاہوے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے۔ وہ چاہوے تا زبی دی کھریاں بھی زمزم بھی بہ جاوے، نہ چاہوے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے۔ اور شیخ سنا کہ وہ چاہوے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے، وہ چاہوے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے، نہ چاہوے تا نبیاں دی دعاواں نو ولا چھوڑے، نہ چاہوے تا نبیاں دی دعاواں نو ولا چھوڑے۔ جویں خود خدا ہکے، جویں خود الہ ہکے، ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے۔ جویں خود خدا ہکے، جویں خود الہ ہکے، ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے۔ نہ اس دے نال دا کوئی نبیاں چوں نبی آیا، جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا، جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا۔ اودی شانہ دی حد کائی نہیں، خدا فرمائے جی آیا۔ اودی شانہ دی حد کائی نہیں، خدا فرمائے جی آیا۔ امت بخشا کے ول آیا، انامہ وچ پوری آیا۔ جویں لہو تے قلم والا ہے سارا سلسلہ ہکے، ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے۔ جویں لہو تے قلم والا یہ سارا سلسلہ ہکے، ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے۔ میرے شراب شیخ سماعت فرمائے سو کہ اولوڑا رب دے یسرب نو مدینہ ونج بڑھیں دے چا، ابو جہل دی مٹھی وچ پتھراں نو بولیں دے چا۔ ابو جہل دی مٹھی وچ او پتھراں نو بولیں دے چا، کریں دے چاند دے دو ٹکڑے گیا سورج بولیں دے چا، اندے دل دی رضا کیتے خدا کعبہ وٹیں دے چا، اندے دل دی رضا کیتے خدا قبلہ وٹیں دے چا۔ جویں مطلوب تے طالب دی ہر لحظہ رضا ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ۔ اور شیخ سننا کہ اندے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں، اندے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں۔ ہماری ہر نبی دے ہن کسے کل عمر کوئی نہیں۔ حضرت عثمان دے جیا حجاب وچ معتبر کوئی نہیں، علی دے نال دا جمنا بہادر تا حشر کوئی نہیں۔
جویں اے چار افضل ہیں تے چاراں دی صلاح کے جویں اے چار افضل ہیں تے چاراں دی صلاح کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کے احسان بھائی جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جد دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کے تموت سچ زمین تے نہیں آیا سبحان اللہ اللہ زندہ باد لیکن اسی شعر دی اگر چس چاونی نا سارے میرے نال آکھنا نہیں آیا سارے بول سن بچے بول سن کہ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جد دین تے صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے وقت سچ زمین تے نہیں آیا اور اس عاشق لوگ سمندر ہاں اس عاشق لوگ سمندر ہاں اے فرق میار چاہ جنت دی ڈر دوزخ دا نئے رکھ دے گین شمار حج سوم صلاة زکاة چ نہیں حج سوم صلاة زکاة چ نہیں جیڑی ہے دی دار یار چ تائیں عمر دی عمر تو واد گئی ہے ایک رات صدیق دی غار تائیں عمر دی عمر تو واد گئی ہے ایک رات صدیق دی غار ہے اور شیر سماعت فرمائے سو کہ کسے چوتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے آدھ دیتا دین تے بھارے قربانی دا ٹائم آیا نا کسے چوتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے آدھ دیتا دین تے بھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمہ دے وے دھر کسے چوتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے آدھ دیتا دین تے بھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمہ دے وچ دھارے تینجے نہیں گن گیا پہلا نمبر کیسر بھائی جے نہیں گن گیا پہلا نمبر ہاسو واتوی دل وچ ڈارے ود ہاتھ مرندہ کدھاں تے مت سوئی رہ ونجے گھارے ود ہاتھ مرندہ کدھاں تے مت سوئی رہ ونجے گھارے اسے موضوع میں ٹرینڈا پیا اردو دیکھ میں نظم سنیدہ پیا شان صدیق اکبر دوتے عاشق صدیق بیٹھے میں نے بڑا مزہ پہ آندھا کہ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو عدو دشمن نوادیں دشمن کوئی سوال کرے جواب صدیق اکبر ہے عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو اور شیئر سننا کہ شیطان گر ذہن میں کو ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو اور شیخ سماعت فرمائے سو کہ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو اور نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو نبی کی سمت سواری سمجھ تو قربان کہ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ فرشتوں جاؤ ملائکوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو اور میرے شعر ظاہر نہیں کہنا کہ حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر حشر کا دن شدید تر حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو خدا ہے گر جلال میں خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو تے اے بھی میرا نظریہ کہ قرآن غار حرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتریا ہے قرآن غار حرا تو گھن کے اسکر بھائی قرآن غار حرا تو گھن کے تے ریزے تے اتریا ہے راز امت بھولیں دی پئی ہائی دوبارہ نیزے تے اتریا ہے
راز امت بھولیں دی پئی ہائی، راز امت بھولیں دی پئی ہائی، دوبارہ نیزے تے اتریا ہے، دوبارہ نیزے تے اتریا ہے۔ سماعت فرمائے سو شیر کے دو شہزادے ہن کھیڑ دے پین، ایک شہزادے روجے ناکیا تسا ساڑے نوکر ہو، تسا ساڑے غلام ہو۔ شہزادہ بجدہ بجدہ اصغر بھائی شہزادہ بجدہ بجدہ والد کل گیا، والد نو آخ دے کہ او تاہدہ ہے تسا ساڑے نوکر ہو، تسا ساڑے غلام ہو۔ اور والد 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، امیر المومنین نے والد بچے نے کیا دا منظر ویکھنا ہے۔ علماء کو سن دو، شہر کو سنیا ہے کہ شہر والد تے والد نے بچے نو مطمئن کی میں کیتا، بچہ آدھا ہے ہوتا آدھا ہے تسا ساڑے نوکر ہو۔ والد آکھیا او دی نان کی نسبت ایک پاسے، او دی نان کی نسبت، او دی نان کی نسبت ایک پاسے، جیدہ خاص مقام اسادہ، اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کائی نہیں، او دے منہ وچ نام اسادہ، اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کائی نہیں، او دے منہ وچ نام اسادہ، ساری عمر دی عمر عبادتاں دا، بڑے ایک اشتام اسادہ، یہ لفظ حسین تو لکھوا گن نے عمر غلام اسادہ، یہ لفظ حسین تو لکھوا گن، یہ لفظ حسین تو لکھوا گن ہے عمر غلام اسادہ۔ اور نماز ہو ہے، مہربانی اصغر بھائی نماز ہو ہے، نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی، نماز ہو ہے، علی دیگر دگیہ سورج بلا کے پڑھی، مکہ ہر تو لکا کے پڑھی، مدینے ہر کن بکھا کے پڑھی، نماز ہو ہے حسین سجدے چ سر تن تو کٹا کے پڑھی، نماز ہو ہے، نماز ہو ہے، نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی، نماز ہو ہے، علی دیگر دگیہ سورج بلا کے پڑھی، مکہ ہر تو لکا کے پڑھی، مدینے ہر کن بکھا کے پڑھی، نماز ہو ہے حسین سجدے چ سر تن تو کٹا کے پڑھی۔ شیر سننا کہ سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا، خداییں تو نہیں سنو نبی دی کانٹے چڑھائی رکھیا، خداییں تو نہیں سنو نبی دی کانٹے چڑھائی رکھیا۔ قرآن ہوئے ملہ مسجد روز ممبر تے کھڑ کے پڑھ دے، کوئی جلسے چ نکل کے پڑھ دے، کوئی حجرے چ بڑھ کے پڑھ دے، کوئی شبینے چ، کوئی تراویح چ، کوئی فار کوئی اڑ کے پڑھ دے۔ قرآن ہوئے حسین کربل دے وچ نیزے تے چڑھ کے پڑھ دے۔ شیر سننا کہ قرآن پڑھ کے سنائی رکھیا، قرآن بن کے وکھائی رکھیا، خداییں تو نہیں سنو نبی دی کانٹے چڑھائی رکھیا۔ اور شیر سماعت فرمائے سو کہ باب آدم بدھایا کمبا، میرا کمپیئر ویکسو کہ میں ایک موازنہ کرے دا پیان کہ باب آدم بدھایا کمبا، حسین دے کے دکھایا کمبا، کمبا ذہن رکھنا لفظ کمبا، باب آدم بدھایا کمبا، حسین دے کے دکھایا کمبا، موسیٰ نیلچ بچایا کمبا، حسین کربل گھنایا کمبا، نوح کشتی چ بہایا کمبا، حسین پیدل ٹرایا کمبا، خلیل اکھی تے پٹی بدی، حسین دے دے کو آیا کمبا، خلیل اکھی تے پٹی بدی، خلیل اکھی تے پٹی بدی، حسین دے دے کو آیا کمبا، اکھی دے دے علی اکبر تے علی اصغر کو آئی رکھیا، سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا، خدا انہیں تنے اس نبی دی کانٹ دے چڑھائی رکھیا۔ میں ایک ختم نبوت شیر پڑھ دپیا، عاشقان رسول بیٹھے، امید ہے میرے نال نال ناتی کے شیر دے میں حکم کی بھائی بھی ہر موضوع تے تھوڑا تھوڑا میں ٹچ دینا ویسا، کیونکہ شادی دا ماحول ہے، خوشی دا ماحول ہے، میرے پانچ دولے بھائی میرے عزیز انہاں دی شادی ہے، اللہ انہاں دی شادی برکت فرماوے۔ میں ایک ختم نبوت شیر پڑھ دپیا کہ بلکہ اس تو پہلے میں رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیمان کر دیتا ہے۔ اسا عقیدہ ہے کہ وہ بشر بھی ہیں، ساڑھا عقیدہ ہے کہ نور بھی ہیں۔ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیمان کر دیتا ہے، صدرہ نو زیر کمند کر دیتا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تینو تاج نبوت، نبوت دا دروازہ بند، پوا کے خدا تینو تاج نبوت، پوا کے خدا تینو تاج نبوت، نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور تڑی بزم بچ بہ کے مکے دا چھیڑو سمجھے دیو نا، بکریاں چراون ڈالا، تڑی بزم بچ بہ کے مکے دا چھیڑو، امامت دے رتبے تے فیض ہو گیا ہے، تیرے ہوٹ لگیں تے یہ راز کھل گئے جو پتھر نو چمن بھی جائز ہو گیا ہے۔ تیری بزم وچ بہ کے مکے دا چھیڑو، امامت دے رتبے تے فیض ہو گیا ہے، تیرے ہوٹ لگیں تے یہ راز کھل گئے جو پتھر نو چمن بھی جائز ہو گیا ہے۔ اور میں پوچھیا عید دے چاند کو لوں کسے تینوی عید کرائی آئی، چانو دے کے عید کرنے آنا، چانو دے کے بقرید کرنے آنا، میں پوچھیا عید دے چاند کو لوں، میں پوچھیا عید دے چاند کو لوں کسے تینوی عید کرائی ہائی، اس آکھا میری زندگی وچ ایک جائی رات بھی آئی ہائی، کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل پھوائی آئی،
کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بوائی آئی اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی آئی اور حضرت صاحب شیر تھوڑی سے محبت نو میں کہتا رہتا پیا کہ حضور دی پھپھی ام سلیم مدینے چ راندی آئی حضور دا معمول آئی آپ دوپہر نو اس کو آرام فرمیندے ہیں تے ام سلیم تے کریں دی آئی حضور دا پسینہ پوچھ کی شیشی پہن دی آئی ایک نہیں حضور دا پسینہ پوچھ کی شیشی پہن دی پئی حضور نو جاگ ہو گئی آپ پوچھے پھپھی کے پہ کریں دی ام سلیم جڑا جواب دیتا مسلمانوں منظر ویکھنا پسینہ پوچھی کلی ہے حضور پوچھ دے پھپھی کے پہ کریں دی ام سلیم آکھیا غریب لوگ ہاں خرید نہ سکدے توڑی سمجھ تو قربان غریب لوگ ہاں خرید نہ سکدے عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے نہ کس سے پھول چ نہ کس سے بوٹی تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے نہ کس سے پھول چ نہ کس سے بوٹی چ تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے امیر لوکاں تے ریس آندی میں اپنے بچیاں دے کن بچائیے جو لا کے ٹر دین تے لوگ پوچھ دین خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے جو لا کے ٹر دین تے لوگ پوچھ دین اے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے اے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے اور میں درود دی فضیلت ایک شعر بیان کردا پیا منظر اس قسم دے ہے کہ ایک ہستی دا دعویٰ تے شاعر دا چیلنج ہے ہستی جبریل ہے جبریل دا دعویٰ سننا ہے شاعر دا چیلنج سننا ہے جبریل واقعی اتنی طاقت دا مالک اتنی طاقت دی مالک ہستی جبریل دا دعویٰ اپنی جاتے بجائے شاعر دا چیلنج بجائے جبریل دا چیلنج دعویٰ سننا شاعر دا چیلنج سننا کہ زمین دے ذرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے قطرے زمین دے ذرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے قطرے تیدہ دعویٰ جو ایک سیکنڈ دے لکھ میسج گن چھڑے نا تیدہ دعویٰ جو ایک سیکنڈ دے لکھ میسج گن چھڑے نا پہاڑ سہرہ تے درجہ سارے تے کہکشاواں دے بھار بھارے تو آکھ جھمکن تو پہلے پہلے جتول گننا جمین چھڑے نا اے جبرائیل امین دعویٰ ناکام کرنا توات منے سے تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کرنا توات منے سے شمار کرنا ثواب اس دا جو سے جاتے موجود بیٹھے خدا دا بندہ نبی دمتی نبی تے پڑھدا درود خدا دا بندہ نبی دمتی اے جبرائیل امین دعویٰ ناکام کرنا توات منے سے کیسر بھئی اے جبرائیل امین دعویٰ ناکام کرنا توات منے سے تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کرنا توات منے سے شمار کرنا ثواب اس دا جو سے جاتے موجود بیٹھے خدا دا بندہ نبی دمتی نبی تے پڑھدا درود بیٹھے ات میں ٹال ہی نہ سکدا جرنیل اعظم طارق دے خراج تحسین واسطے میں نظم دی فرمائش آ گئی ہے جناب اصغر بھائی امان اللہ بھائی فرمائش کیتی ہے جی کوئی چلو میں حالی تک شخص کو بھی نہیں بنیا جی میں سمجھا بھی میں آکے نہیں کوئی پراب نہیں پوری رات تسی کرو نہیں کوئی یار نہیں مسئلہ کون نہیں لاؤں مسئلہ میں چلو تو ایک پر ٹائم دے جیسا میں آکے شاید نہیں وہ اتنا کی فنکشن ہو گیا بس پکی گا لکھیں میں آکے بندے انتظار چلو ٹھیک ہے جی اس ترتیب نال جی محبت ہے توڑی اللہ تعالیٰ خوش رکھے تے نظم میں فرمائش اس تو بعد جی میں کچھ تھوڑا ٹائم اور دے دینا نظم دی فرمائش ہے جرنیل اعظم طارق رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے میں حضرت صاحب نظم ہے نظم دنوان اسلام آباد میں اسلام آباد نو ایک اپنے انداز نال مخاطب کیتا کہ اسلام آباد نو میں پہلے کے سمجھینا ہے اور اعظم طارق دی شہادت تو بعد میں اسلام آباد بارے میرا کنسیپٹ کیا ہو گیا پہلے میں اردو دے کا اپنا شعر پڑھتا پیا کہ کسی مرد آباد کو زندہ آباد نہیں کہتا کسی مرد آباد کو احسان بھائی کسی مرد آباد کو زندہ آباد نہیں کہتا قابل شرم کو قابل داد نہیں کہتا قابل شرم کو قابل داد نہیں کہتا چاہو تو لگا لو کوئی دفعہ تے پہ مجھ پہ میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا اتھا جو انسان آباد ہا اندے وچ شیطان آباد ہا تن من وچ حرام آباد ہا تیرا نا اسلام آباد ہا اتھا جو انسان آباد ہا اندے وچ شیطان آباد ہا تن من وچ حرام آباد ہا تیرا نا اسلام آباد ہا پورے ملک دے چون لٹیرے ہنجا مل کے بیٹھیں ڈیرے راتی ڈیہ لٹیندے رہ گئے گرجاں آر چنیندے رہ گئے ونڈ کھاندن کوٹے کر کے ملک نو ٹوٹے ٹوٹے کر کے کدی لاج شرمچا بیچن اڈے بیچن بامچا بیچن نا دی ویلج پالی کائے نہیں ہک بھی کم حلالی کائے نہیں ہر ایک دور دے کھوٹے سارے گھڑے گھوڑے لوٹے سارے
ایک بھی نہیں ہمدردی آلہ اچکن کوٹ جوردی آلہ ایک بھی نہیں ہمدردی آلہ اچکن کوٹ جوردی آلہ ایک ناندی نانی ڈاڈی ایک بے تو ہنواد فراڈی ناندہ فرق ان انگریزن میں تادے مستو تیزن ساکو عام تے خام جڑندن زر خرید غلام جڑندن زرد نشج بوک دے راندن کھاندے راندن بوک دے راندن میں ہی شہر کو تانے دیندہ میں ہی شہر کو تانے دیندہ ادھا ایک ایک عیب گڑندہ اپنے سونے نام آلی گال ایک طرح سے اسلام آلی گال اپنے سونے نام آلی گال ایک طرح سے اسلام آلی گال تو خود صاحب فریادیں واقعی تو اسلام آباد ہیں ٹھگاں دے اس شہر دے اندر آیا ایک مجنون کلندر ٹھگاں دے اس شہر دے اندر آیا ایک مجنون کلندر جیڑا ہر تو وقت رسیندہ ایک بھی آئی تا لکھ رسیندہ جیڑا ہر تو وقت رسیندہ ایک بھی آئی تا لکھ رسیندہ ہر غریب دے سر دی چھاہاں آزم تارک اس دا نہ ہر غریب دے سر دی چھاہاں آزم تارک اس دا نہ ادا خود کردار گواہا دامن شیشی ہار صفاہا ایک اس تے الزام کھراہا ہی گالو بدنام کھراہا حق دی گالتے ڈٹ ویندہ ہا ایٹم بامبار پھاٹ ویندہ ہا ایک اس تے الزام کھراہا ہی گالو بدنام کھراہا حق دی گالتے ڈٹ ویندہ ہا ایٹم بامبار پھٹ ویندہ ہا ظالم نال ونجا کردہ ہا آنکھ دے وچ آنکھ پا کردہ ہا موت کو نال رلائی ٹردہ ہا جان تلی تے چائی ٹردہ ہا آنکھ دے وچ آنکھ پا کردہ ہا موت کو نال رلائی ٹردہ ہا جان تلی تے چائی ٹردہ ہا شیر دیار جھڑپ پائی اس دی مچھی یار تڑپ پائی اس دی شیر دیار جھڑپ پائی اس دی مچھی یار تڑپ پائی اس دی مشن دی خاطر بجدہ راندائی بدل بن کے گجدہ راندائی بجلی آکو کڑکدہ راندائی کفر دی آکے رڑکدہ راندائی بجلی آکو کڑکدہ راندائی کفر دی آکے رڑکدہ راندائی سونا بندائی سونے کاماس قوم دے سینے سانجے غاماس ہر غم سینے بردہ ویندائی دل دے وچو تردہ ویندائی ہر غم سینے بردہ ویندائی دل دے وچو تردہ ویندائی ہوں درویش جو ترس کمایا جانگ چٹور کے تین والا ہے ہوں درویش جو ترس کمایا جانگ چٹور کے تین والا آیا تے کو قدرت پھل چلایا اس تے ناڑ کے گل چلایا ہس کے درس جنون چڑتس تیدی خاک تے خون چڑتس ہس کے درس جنون چڑتس تیدی خاک تے خون چڑتس اس دی دا تو قابل دادیں اس دی دا تو قابل دادیں زندہ باد پہندہ بادیں تو آزم تارک دی یادیں ہون تو واقع اسلام آباد ہیں ہون تو واقع اسلام آباد ہیں مہربانی جناب ہون تو آڑی سے محبت پھر ٹائم وہ پیر صاحب انہوں نے انہیں خدمت کی تھی پیر صاحب اور آکھے بھئی چنتے تھی کہ سین منو صبح اٹھ تو بارش لتھی اسی بندے سین گئے پیر صاحب نہ چیلن آدھ رات اٹھایا انہاں کہ حلال کرو جڑا کھا دھنے تے انہی کرو بھئی پانی ترکا سٹو شاد کر جسے کسی نلکے تو گناؤ کوئی کھو تو گناؤ پانی گناؤ او شو دے ٹور دے ساری رات پانی سٹیں دے رہے شہر سویرے بندے اٹھئے نا خوش تھی کہ بارش لتھی ہوئی انہاں شرکڑیاں پٹاخے ڈھول مارے ان نال والے پنڈا جڑے ہیں نا مثلا اچھروال او آ گئے انہاں کہ بھائی کیا مسئلہ انہاں کہ اتھے جانڈے جراتی بارش ہوئی پیر صاحب لائیے انہاں بارش تو اتھے کون آئی انہاں کہ پیر صاحب اٹھی روڑے ہے بارش کانی تھی مہربانی فرماؤ ساڑھے کول دعوت قبول فرماؤ پیر لہرج بیٹھا ہی اسا کہ آج شام دا کھانا توارے کول او جڑے چیلے آئے نا انہوں جو ایک بورڈری آئی او اٹھی کلا اسا کہ حضرت صاحب کو بیچ وقفہ کرو بدل بڑے تھکے اوہ گالے بدل رات تھکے ہوئے انجنہ بھی بھئی یہ تیرے پانچ دولے دی شادیاں بکتا کے تھکے بیٹھے ہوئے ہیں تو سانے لائی بیٹھا آئے تو سانے لائی بیٹھا بہرحال میں نا کچھ چاند شیر دوستوں دی فرمائے دوتے دوڑا دیکھو نا جت تک مجمع بازاؤ کنوے شیر دے پہنچن دی کوشش نہ کرے تک پڑھنا مزہ ہی کہانی آدھا مجمع آپ پڑھیں دا مجمع میں تو سہندہ آنا اگر میں ایک اچھا سننا اگر ایک ہوندہ ہے لطیفہ جب بھی ہے تو گال بھی ساچے کہ ایک جنگل دے ویچے نا انٹرو پہ تھیندہ ہی جانوران دے کول پوچھا جا رہا ہے بھئی تاری سپیڈ کتنی ہے شیر کول کسی پوچھے تیری سپیڈ کتنی اسا کہ 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ہرن کول پوچھے اسا کہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ چیتے کول پوچھے اسا کہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ اور جلے گدڑ کول پوچھے بھئی تاری سپیڈ کتنی ہوندی ہے اسا کہ ساڑی کیڑی سپیڈ ہوندی ہے پچھلے تے پرسنٹ ڈیپینڈ کرنا ہو دی کتنی سپیڈ تے بھجے سی وہ گالے بھج میں نال نہ چڑھنا میں دوڑے تو کہ مختلف فرمائشیں ہیں لیکن میں دوڑے سکتی اچھا بارہ میں ایک دوڑے سننا بھائی راہ صاحب ہو ترہ چار رات خصوصی پڑھنے پہلے میں نے اپنی مرضی پہلے میں نے اپنی مرضی پڑھن دیو دوڑا سماعت فرمائے سو کہ ہر یاد پرانی تھی گئی ہے کوئی نمی یاد تڑے والی ہر یاد پرانی تھی گئی ہے
کوئی نمی یاد تڑیون ایک ہلکی جھلکی نینا دی ایک عرصے بعد تڑیون ایک ہلکی جھلکی نینا دی ایک عرصے بعد تڑیون اور سامان دے قرضے حسنانو کچھ اور میاد تڑیون تے تو نکھڑ کے راز میں زندہ ہاں اس گال دی دا تڑیون تے تو نکھڑ کے راز میں زندہ ہاں اس گال دی دا تڑیون انہاں دوڑے دے نال نال چسو تے میں کوئی پتہ لگ سی بھئی ہاں بھئی دوڑا جڑا آنا تو سمجھ آن دی پئی اصل چکا اصل تھوڑے جو مکس ماحول بڑھا بیٹھا اصل مکس ماحول بڑھا بیٹھا ادھے مولی پا بیٹھا ادھے یوتھ پا بیٹھا انہوں نے دوان برابر برابر وچو ٹپڑ دی کوشش کرنی ہے بارد نال نال رلا رلا کے چلنا پوسی نال 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 انہوں واسطے بھی آخر کس نہ ہوئی ساڑھے معزز روکن میرا موبائل ہی نہیں بول بول کے تھکا پہ اچھا پچھلے دن میں تکلیف ہوئی تھی میں دوڑا دل دی میں تکلیف ہوئی ہے میں ایک تو میرے سے دعا کرے سو اللہ تعالیٰ میں اللہ کی تے بچ گیا دوائی شوائی لیندہ پہ آتے میں نے وہ دل دی تکلیف تھی ایک دوڑا لکھیا دل مسئلہ بنا گیا اتنے عرصے تو بعد کہ ملی چھوڑتا دل لائی شاعر دا ہر شوق پسند کر دیتا ملی چھوڑتا دل لائی شاعر دا ہر شوق پسند کر دیتس انہیں راز میار محبتان دا اوکا ڈھیر بلند کر دیتس انہیں راز میار محبتان دا اوکا ڈھیر بلند کر دیتس اور حالات خلاف توقع دے حالات خلاف توقع دے جد حاجت مند کر دیتس دل دل لائی کے تائیں تک سکدائی کام کرنا ہی بند کر دیتس دل دل لائی کے تائیں تک سکدائی اور پہچان مہربانی بھائی مان لو دے حکم میں دوڑا دوبارہ کہ ملی چھوڑتا دل لائی شاعر دا ہر شوق پسند کر دیتس انہیں راز میار محبتان دا اوکا ڈھیر بلند کر دیتس حالات خلاف توقع دے جد حاجت مند کر دیتس دل دل لائی کے تائیں تک سکدائی کام کرنا ہی بند کر دیتس اور ایک انوکھے خیال ہے کہ پہچان کرنے شام ڈھلی ایک جاتے بندہ گیا پہچان کرنے رہا شام ہو گئی اپنی پہچان نہیں کرا سکیا وجہ کیا ہے پہچان کرنے شام ڈھلی اندھیر تو بعد سے آتا پہلے میں تو میرے شیر سنے 100 شیر تو بعد سے آتا پہلے میں تو میرے شیر سنے 100 شیر تو بعد سے آتا چلو غیران ڈھیر ثبوتاں دے میں نو پھیر تو بعد سے آتا افسوس راز جو لگ دیاں بھی بڑی دیر تو بعد سے افسوس راز جو لگ دیاں بھی بڑی دیر تو بعد سے آتا اور شعر ہے کہ اڑمن ہاں پر تیرے حکماں تے اکھی نوٹ کے تل نہ ویندا ویسے تو میں اڑمن ہاں شعر سنیا جی کتھائیں کتھائیں بندہ اڑمان ہوندا وہ بندہ دا اڑمان ہاں پر تیرے حکماں تے اکھی نوٹ کے تل نہ ویندا یہ صرف دیر اشاریاں دی جڈے آنکھیں جل نہ ویندا کل عزت شہرت رتبیانو صدیقی کل عزت شہرت رتبیانو اتھے آکے بھول نہ ویندا میں لوکاں واسطے راز ہو ساں تیرے سامنے کھل نہ ویندا میں لوکاں واسطے راز ہو ساں میرے بانی جناب جیسے بھائی میں لوکاں واسطے راز ہو ساں اڑمان ہاں علی حسن بھائی اڑمان ہاں پر تیرے حکماں تے اکھی نوٹ کے تل نہ ویندا یہ صرف دیر اشاریاں دی جڈی آنکھیں جل نہ ویندا کل عزت شہرت رتبیانو اتھے آکے بھول نہ ویندا میں لوکاں واسطے راز ہو ساں تیرے سامنے کھل نہ ویندا کسی پوچھا مقصد شہری دا اگو اور جواز سے رکھے کسی بندے پوچھا بھئی تو شہر کیوں بنیا کسی پوچھا مقصد شہری دا اگو اور جواز سے رکھے مت چہرے تو کوئی پڑھ لے وے بھولا پن انداز تے رکھے نالے اکھنو غم دے ماتم تو ساری زندگی باز تے رکھے تیرا راز لکامنا لازمی ہا نہ اپنا راز تیرا راز لکامنا لازمی ہا تیرا راز لکامنا لازمی ہا نہ اپنا راز تے رکھے اور ایک شعر ہے بھئی شعر ہے بھئی کس سے آئے گئے تو ساڑھ حال تا پوچھ ایک لگ دن آکے کس سے آئے گئے تو ساڑھ حال تا پوچھ تیرے بعد کمیں بدلی گئے ہاں کدی خاص آسے ہون عام بھی نہیں ککھ وانگو راہ مدلی گئے ہاں کدی بے وجہ اتھرو آپ ہیں کدی ہاسیاں نال گتی گئے ہاں تے راز مزاق تو آکھیا ہاں ساجتے پاگل تھی گئے تے راز مزاق تو آکھیا ہاں اساں ساجتے پاگل تھی گئے ہاں اور سائیں حال پوچھندن وس دیاں دے
سائیں حال پوچھیندن وسدیاں دے سنے حال دسیندے پے ہاں گل سخت پنجالی زندگی دی جگ نال گھلیندے پے ہاں تیری مونج دی راز قبر دے وچ پل پل دفنیندے پے ہاں نہ مرن دا مطلب ایتا نہیں جو اساں واقعی جیندے پے ہاں نہ مرن دا مطلب ایتا نہیں جو اساں واقعی جیندے پے ہاں ایک نظم ذہن تے آ گئی نظم دا عنوان ہے معاف کر ساکیا اے بھی سچے کسے دور وچ ساکیا میں ماست اکھیں چپیندہ رہا تیرے لارے سہارے نظارے ہوتے کدی بس ایک اشارے تے جیندہ رہا تیری اکھ وچ اکھ پا کے ڈھاندہ رہا بت ڈھامن دی چاس وچ اٹھیندہ رہا تیری اکھ وچ اکھ پا کے ڈھاندہ رہا بت ڈھامن دی چاس وچ اٹھیندہ رہا غم ذاتی بھولاون دا گر آ گیا تیرے قدماں وچ بے ہوش تھیندہ رہا پر ہن ساکیا او نشہ چھٹ گیا میری سوچا نو میں نوشی رلدی نہیں انہیں احساس اس پاسے آندہ ہی نہیں تیری میخانی دی ڈال گلدی نہیں وہ بچینتی جوانی کدائیں واگ گئی ترلے کر لے مگر پچھا ولدی نہیں ساکیا ماست میں شک نہیں سکنی ہے کہ کرا پر طبیعت میں چل دی نہیں کیوں جو میخانی تو بار حالات دی انی چکی چا آدم دا سر آ گیا کیوں جو میخانی تو بار حالات دی انی چکی چا آدم دا سر آ گیا بھوک ایمان نو ڈھائی پئی چوک وچ فطری قانون جنگلان دا گھر آ گیا ہے دی بکری پئی پیو وچیندہ پہ ہے میری جذباتی رونو پکھر آ گیا ہے معاف کر ساکیا سور بے تابے کے ہویا ہوش وچ رندہ گر آ گیا ہے اور حضرت انسان نظرہ چراندہ بدے دب گئے زندگانی دے لارے تلے جم دیان آل ہوندن غریبان دے سر بے وپاری دے بے رحم آرے تلے چونکہ کاغذ تے ہریاں بازاراں وچوں ویچ کھاندن تے جیندن گزارے تلے 7-8 سال دا ماں دے داروں کیتے پھول چتری دا بدے تغارے تلے پھول چتری دا بدے تغارے ترے آج تصور دے وچ اما ہوا میرے دے کے دا جان دے ڈکڑے تے رانج وال گئی سین اسمت دی ہا پیروانی بدی پاٹے بوچھن دے وچ شش پانج وال گئی وچ گئی ماتمی دل دے ویڑے سپ اخ تو گال جل پئی کن دی ہان وال گئی میں جھناوے لے تس بڈھے پیو دی کاغذ دے بوئے تی بیٹی دی جان وال گئی کیوں بچپن تو جھکن سکھایا ویندے کیوں غلامی دی گھٹی پہ وائی ویندی کتھائیں کتے دے کوئی بچیا پہ ہے کتھائیں اولاد بکھی سمائی ویندی اس ہاری دی بیٹی دا کیا جرم ہے جم دیان آلو جیڑی پرائی ویندی نہ نبھن روزگار دے ہول تو تھانے ویلے تو پہلے چھڑائی ویندی ساکیا حقیقت چند منظرن ذہن طبقات رولے دے وچ کھپ گیا ہے ہر پردی اسامی تماشائی ہے ہر نو لگتا ہے بھیسی دے سنگ ساپ گیا ہے آمن آلی ہونے آمن آلی ہو سی ویسے میدان میشر بڑا تپ گیا ہے جہاں مکھی تو پاسے ہٹا ساکیا ہون تیری شراباں تو کام ٹاپ گیا ہے ہون تیری شراباں تو کام ٹاپ گیا ہے ایک نظم سنیں دا پیاں تبدیلی دی گال ہوئی ہے نا تے میں بے روپیاں دوتے نظم سنیں دا پیاں اے جڑے سیاسی مداری ہر 5 سال تو بعد اپنے چہرے بدل کے وفاداریاں بدل کے ہمدردیاں بدل کے 150 سالہ تاریخ میں چاند لفظاں دے مہربانی جناب 150 سالہ بسم اللہ جی 150 سالہ تاریخ میں دسیں دپیاں اگر میں غلط آکھاں میں جرم دے ساں تاریخ چاہ کے دیکھ لو اے اوہ لوگ ان چاند خاندان ان پاکستان دے اے پہلے ہیں مغلان دے نال بات راجہ رنجیت سنگھ آ گیا اے اس نال ہیں انیار بات انگریز آ گئے اے اس نال ہیں میں اگر غلط آکھا میں تو ان سبق دے نپیاں بھئی یہ بندے کتھے ہیں تاریخ میں بے نقاب کرے نپیاں پہلے مغلان دے بزرگوں سن سو بیٹھو جی بسم اللہ کرو پہلے مغلان دے وات سکھان دے وات غیر دے ڈیبے بال کھڑن وات مسلم لیگ تے کانگریس وچ چلی ہر ایک دور دی چال کھڑن ہر مرشا اللہ نو جھک دے رہن بن بھٹو دے بھئی وال کھڑن شوباز دے شامل حال کھڑن ہر چڑھ دے سورج نال کھڑن ذرا خیال رکھیا ہے سنگ چوران دے بن وعدہ معاف تے آندے پین وات ٹھگو وضو کر کر کے تحریک انصاف تے آندے پین وات ٹھگو وضو کر کر کے تحریک انصاف تے آندے پین اے جمزی شان محلان دے تیری رپریاں ڈھارے کیا سوچن اے جمزی شان محلان دے تیری ڈپریاں ڈارے کیا سوچن جن دی اکھ چمک جماندرو ہے بے انت اندھارے کیا سوچن کہ میں بکھے بال سمائے ویندن خود سوچ بچارے کیا سوچن جے جام کے غربت لٹھی نہیں ہو غربت بارے کیا سوچن جے جام کے غربت لٹھی نہیں وہ غربت بارے کیا سوچن انہ تلن تیل تلاش نہ کر انہ تلن تیل تلاش نہ کر بن ہمی ہر تبدیلی دا جے جیندہ ہیں تے جاگدہ ہیں کوئی چارہ کر تبدیلی دا کوئی جتنا بھی دھرتال کرے اگلے الیکشن واسطے سبق دینا پیاں کوئی جتنا بھی دھرتال کرے دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بھائی وال کو سمجھ کے چلنا ہے رکھ مستقبل کو اکھیاں وچ اس حال کو سمجھ کے چلنا ہے اس وار سیاسی کنجران دی ہر چال کو سمجھ کے چلنا ہے اور راز آواز اندر دی اے ووٹ ایک خاص امانت ہے اس بار بھی اتنا ٹھگوانو جے دیتے ووٹ تلانا تھے اور شیر سے زمن چھے
کہ نویں دور دی مالکے لالی اوہ چور پرانے چالی، نویں دور دی مالکے لالی اوہ چور پرانے چالی، انقلاب دی ماچس خالی اندر ایک بھی تیلی کائی نہیں، خان جی یہ تبدیلی کائی نہیں، کام دی ایک بھی تیلی کائی نہیں، خان جی یہ تبدیلی کائی نہیں، چونکہ سیاسی ماحول چاہ گیا تھا ایک شعر میں اپنا یاد آ گیا، اپنا ذاتی تو مراد ہے میرے نظریہ دے شعر ہے کہ سنیاں دی لج پات جت گیا، کفر تے پھیر کے لات جت گیا، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگوی جنگ وات جت گیا، سنیاں دی لج پات گیا، حیدری سنیاں دی لج پات جت گیا، کفر تے پھیر کے لات جت گیا، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگوی جنگ وات جت گیا، نہیں تو ان چاہتے ہیں نا بھئی سنیاں دی لج پات جت ویسی، کفر تے پھیر کے لات جت ویسی، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگوی جنگ وات جت ویسی، اور جیڑے نا مہربانی جناب دوبارہ شعر دی فرمائش ہے، اگر سارے آنکھ سو دیکھ کر سبحان اللہ سارے آنکھ سو، اور سنیاں دی لج پات جت ویسی، کفر تے پھیر کے لات جت ویسی، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگوی جنگ وات جت ویسی، اور جتیا کون ہے جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، جیڑے نا تو نفرت آیا، حیدری جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، آج پنجاب اسمبلی دی وچ نعرہ ماری کھڑے، میری ہر سیاست دا بس ایک استاد معاویہ، میری جیڑے نا تو جیڑے نا تو نفرت آیا، جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، آج پنجاب اسمبلی دی وچ نعرہ ماری کھڑے، میری ہر سیاست دا بس ایک استاد معاویہ، زندہ آباد معاویہ اعظم، زندہ آباد معاویہ، جیڑے نا تو نفرت آیا، جیڑے سنیاں دی لج پات جت گیا، سنیاں دی لج پات جت گیا، کفر تے پھیر کے لات جت گیا، حق دا خون بیکار نہیں ویندا، جنگوی جنگ وات جت گیا، جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ، آج پنجاب اسمبلی دے وچ نعرہ ماری کھڑے، ساری برک سیاست دا بس ایک استاد معاویہ، زندہ آباد معاویہ اعظم، زندہ آباد معاویہ، اور ہر کہندہ اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈوہے، تبلیغی جماعت علی بیٹھے حسن، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، کوئی ہاتھ بان کے پڑھے، کوئی رفع یدین کرے نہ کرے، ہر کہندہ ہوندہ اپنا ڈھنگ تے ڈوہے، کسے ڈھنگ تے ڈو نو میں کافر نہیں آدھا، ہر کہندہ اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈوہے، کسے ڈھنگ تے ڈو نو میں کافر نہیں آدھا، کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے، کسے ہک یا دو نو میں کافر نہیں آدھا، کسے ہک یا دو نو میں کافر نہیں آدھا، سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے، سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے، کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آدھا، جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے، کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آدھا، مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں، جیڑا کتا بھوکے ابو بکر اتے ڈسا اس نو کیویں مسلمان، زندہ باد، ہر کہندہ ہوندہ اپنا ڈھنگ تے ڈوہے، کسے ڈھنگ تے ڈو نو میں کافر نہیں آدھا، کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے، کسے ہک جدو نو میں کافر نہیں آدھا، سمجھ دو جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آدھا، جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے، کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آدھا، مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں، ہاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر اتے، جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کیویں مسلمان، جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے، جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کیویں مسلمان آکھاں، دو ہستیاں جو اپنے سامنے بیٹھیاں، کائنات دی عظیم ہستیاں، انہاں دا آپس وچ مباحثہ، انہاں دی آپس وچ گفتگو میں بیان کرنا پیا، روایت بیان کرنا پیا کہ علی کو تکیا تے تاک کے ہس پے، نبی دے پہلے ولی دی گل ہے، نبی دا پہلا ولی ابوبکر صدیق ہے،
کوئی شاکی نہیں نبی دا پہلا ولی ابو بکر صدیق ہے اور علی نو تکنا عبادت ہے علی کو تکیا تے تک کے ہس پے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جو پوچھیا تے ول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب دا نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی روز محشر غضب دا نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی تے پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئن تے میں نے بھی ہکڑیاں کلے بے کے وہ ایک ضروری تاکید کر گئن کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقانو نہ پڑ نہ رہویں جیڑا نہ منے ابو بکر نو تس نو پل تو ٹپڑ نہ رہے علی سنے علی کو تکیا تے تک کے ہس پے دوبارہ شیر علی کو تکیا تے تک کے ہس پے علی کو تکیا تے تک کے ہس پے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جو پوچھیا تے ول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب دا نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی تے پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئے تے میں نے بھی ایک دی عقل نے بہ کے وہ ایک ضروری تاکید کر گئے کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقانو نہ پڑ نہ دیویں جیڑا نہ منے ابو بکر نو تس نو پل تو ٹپڑ نہ دے بے شک واجب